میں جناب الطاف ضیاء صاحب جو انہی کے شہر سے آئے ہوئے ہیں، ہم سب کے محبوب شاعر، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے شاندار کلام سے اس محفل کو نوازیں۔ آمین۔ واقعی میرے بھائی مشتاق احمد مشتاق نے ایسا ماحول اس مشاعرے کا بنا دیا ہے کہ اب یہاں سے نمی آ ہی نہیں سکتی اس مشاعرے میں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عمر کھیڑ والوں آپ سب کو کہ آپ نے شاعر کی بھی حفاظت کی اور شاعری کی بھی حفاظت کی۔ آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ میں ان سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنا سفر شروع کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کلیم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ سب کی خدمت کر سکوں۔ اپنا سفر شروع کرتا ہوں۔ ایک حکم ملا ہے مجھے، جب میں ڈائز پر آیا تبھی سے انہوں نے 4 مرتبہ مجھ سے کہا کہ الطاف بھائی یہ ضرور آپ پڑھیے گا۔ میں ضرور پڑھوں گا، لیکن اس سے قبل میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں اور آپ سب سے محبتیں دعائیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ بڑی شکایتیں تھیں اس طرف کے لوگوں سے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر خاموش بھی رہیں تو کوئی بات نہیں، ہاتھ ادھر اٹھیں گے، منہ ادھر کھلے گا۔ پیش کرتا ہوں، ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے، ڈر بھی اونچائی سے لگتا ہے بہت اس کو مگر وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا۔ ڈر بھی اونچائی سے لگتا ہے بہت اس کو مگر، ڈر بھی اونچائی سے لگتا ہے بہت اس کو مگر وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے، وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ عمر کھیڑ والوں، اگر اس شعر کی آپ نے حفاظت کر لی تو میں سمجھوں گا کہ آج مجھے اپنے شعر کی اجرت مل گئی۔ شعر پڑھتا ہوں کلیم بھائی اور میرے بہت ہی محترم ابرار کاشف صاحب، میں دعائیں چاہتا ہوں آپ کی، ملاحظہ فرمائیں۔ ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے، ڈر بھی اونچائی سے لگتا ہے بہت اس کو مگر وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ زخم ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا، زخم ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا، زخم ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا، درد ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا، درد ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا، زخم ایسا ہے کہ بھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، درد ایسا ہے کہ میں تاب نہیں لا سکتا، زخم ایسا ہے کہ بھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ابرار بھائی، کچھ میرے نوجوان دوست ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مشاعرہ بالکل اختتام تک پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی مرضی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ایسے کتنے لوگ ہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں، جیسا میں کہنے جا رہا ہوں۔ پیش کرتا ہوں، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ادھر والوں سے تو کوئی آس ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آگے بیٹھ گئے، سوچ رہے کچھ اور ہونا ہے، ایسا لگ رہا مجھے، لیکن شریک ہوں گے انشاءاللہ دوسرے میں سے۔ پیش کرتا ہوں، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے، زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے، زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے، وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان، پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت اچھا، وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان، وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان، پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ نہیں فراز صاحب، آپ کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان، پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ بس بہت ہو چکا چہرے کا الٹ پھیر کے اب، بس بہت ہو چکا چہرے کا الٹ پھیر کے اب، آئینوں سے بھی مکر جانے کو جی چاہتا ہے۔ بس بہت ہو چکا چہرے کا الٹ پھیر کے اب،
आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के, अब आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा मेरी मंजिल है बाबा। यही, मेरा ठिकाना है यही, वाह, वाह, तुम वाह, चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। वाह, बहुत वाह। शुक्रिया हाज़रीन, आपने मेरे लफ्जों की लाज रखी। 4 मिसरे जिनका हुक्म हुआ है और इंशाअल्लाह आप सब भी पसंद फरमाएंगे, इसलिए कि ये जो मुशायरा है ये कौमी यकजहती के ताल्लुक से रखा गया है, कौमी यकजहती के मकसद से रखा गया है। अगर वाकई हम एक होना चाहते हैं, वाकई हम एक हैं, तो एक हो जाएं मेरे इन 4 मिसरों में और मुझे बताएं कि हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। पेश करता हूँ तुम्हें। बुग़्ज़ हसद नफ़रत को अपने ज़हनों से आज़ाद करो। अगर ये भी कह दे तो मुझे अच्छा लगेगा। बुग़्ज़ हसद नफ़रत को किन किन को समझाया जाए इनको तो पता नहीं कौन सी धुंध में बैठे हैं। बुग़्ज़ हसद नफ़रत को अपने ज़हनों को आज़ाद करो, कागज की एक नाव बनाओ, अपना बचपन याद करो, कागज की एक बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। कागज की एक नाव बनाओ। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। हसद नफरत को अपने ज़हनों से आज़ाद करो, बुग़्ज़ हसद कागज की एक नाव नफरत बनाओ। को अपने। बहुत अच्छा सुना दोस्तों, आपने हक अदा कर दिया, लेकिन दूसरा भी हक होता है आपको अदा करने के लिए। पेश करता हूं। जो चाहोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे पाओगे, जो चाहोगे मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे पाओगे। शर्त है लेकिन उसके आगे अश्कों से फरियाद करो, शर्त है लेकिन उसके आगे अश्कों से फरियाद करो, कागज की एक नाव बना। सर हो गए नीलाम के दस्तार मेरी है। हर दूसरे मिसरे पर आपसे मदद चाहूंगा, हौसला चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा। पेश करता हूं मुराद। सर हो गए नीलाम के दस्तारगिरी है, दस्तारगिरी है, दस्तारगिरी है। और इंशाअल्लाह ये पूरा मजमा मेरे इस मतले की तारीफ करे। सर हो गए नीलाम वाह 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 वाह। सर हो गए नीलाम के दस्तारगिरी है, दस्तारगिरी है, दस्तारगिरी है। क्या बात है क्यों रौनक बाजारगिरी है, क्या बात है क्यों रौनक बाजारगिरी है, बाजारगिरी है, बाजारगिरी है। दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था,
دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا. سنیں دوستوں, دشمن میرا مجھ سے دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا, مدد مانگ رہا تھا, مدد مانگ رہا تھا. یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے, یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے الطاف بھائی, واہ 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 واہ, تلوار گری ہے, تلوار گری ہے. میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوں چھت پر. اس لائن میں ایک ہی سمجھدار ہے, پوری داد مل گئی مجھے ادھر. میں ابھی تو خوش ہوا, دوسرے مصرے پر آپ اٹھتے تو مجھے اچھا لگتا, لیکن اگر آپ کی پیروی دوسرے لوگ کر دیں دوسرے مصرے پہ تو مجھے اچھا. دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا, مدد مانگ رہا تھا. یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے, تلوار گری ہے, تلوار گری ہے. میں خوش تھا پڑوسی کی میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر, ٹپکتی ہوئی چھت پر, ٹپکتی ہوئی چھت پر. اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے, اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے. دیوار گری ہے, دیوار گری ہے. اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے, اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے. دوستو, آپ نے بہت اچھا سنا, ہر اچھے شعر پر آپ نے اچھل کر داد دی, خوش ہو کر داد دی. میرے دامن میں, میری جھولی میں ایک شعر ہے جو میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں, آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امانت کس طرح آپ سنبھالتے ہیں. یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے, تلوار گری ہے. دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا, دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا, دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا, اجالا نہیں پھیلا, اجالا نہیں پھیلا. دامن میں میرے یوں ہی دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا, اجالا نہیں پھیلا, اجالا نہیں پھیلا. آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے, آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے, آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے, چمکدار گری ہے, چمکدار گری ہے. میرے محترم جمیل خیر آبادی صاحب, ندیم نیر صاحب, عظمت شاکری صاحب, شکیل اعظمی صاحب, ان سب کو شریک کرتا ہوں, شامل کرتا ہوں, اور ان کے حوالے سے جناب صدر ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب شریک کرتا ہوں, ان تمام لوگوں کو. اور ایک شعر پڑھتا ہوں دوستو, اور دیکھنا چاہتا ہوں کون بندہ خاموش رہتا ہے. دیوار گری ہے, دیوار گری ہے, ایک بار, ایک بار, ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر. کوئی خاموش نہ رہے.
ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر، نظر ڈالی تھی اس پر. یہ بندے نے پوری غزل ہی لکھ کے دے دی مجھے، اب پتہ نہیں کس کی غزل بھی ہے. ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر، نظر ڈالی تھی اس پر. ایک بار حقارت کی، ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر، نظر ڈالی تھی اس پر، نظر ڈالی تھی اس پر. دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے، دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے. ارے والتا بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ، دوستو استقبال کریں بھرپور. بہت اچھا شعر ہے بھائی، بہت اچھا شعر ہے. ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ میرے سینئر شاعروں نے مجھے بہت سے نوازا. دیکھیے کچھ منچلے لڑکے ہیں، بچے ہیں. ارے میری جان تھوڑا رک جائے تو پڑھ دوں یہ جو کہہ رہا ہے. نہیں کوئی نہیں کہہ رہا، صرف آپ ہی کہہ رہے. تو پہلا مصرع بتائے گا، آپ کیسا سننا چاہیں. دو تین شعر پر سنیں. مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا. چار ہی لوگ ہیں، چار لوگ. مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا. جی پڑھیں. مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا، مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا، مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا. مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا، میرے بارے میں جانتی ہو کیا، میرے بارے میں جانتی ہو کیا، میرے بارے میں جانتی ہو کیا. آئینہ تم کو دیکھتا ہوگا، آئینہ تم کو دیکھتا ہوگا. میرے ابرار بھائی بھی گواہ ہیں، میں نے جہاں بھی یہ مصرع پڑھا ہے پورے مجمع نے تائید کی. بہت بڑھیا. لیکن دوسرے مصرے تک چانس ہے آپ کو. اگر آپ نے ایسے ہی سنا اس کو تو میری جگہ خالی ہے. میں پڑھتا ہوں. مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا، میرے بارے میں جانتی ہو کیا، آئینہ تم کو دیکھتا ہوگا، آئینہ تم کو دیکھتا ہوگا، تم بھی آئینہ دیکھتی ہو، تم بھی آئینہ، تم بھی آئینہ دیکھتی ہو کیا، تم بھی آئینہ دیکھتی ہو کیا. چلتے چلتے میں چوک پڑتا ہوں. کیا کہنے. چلتے چلتے میں چوک پڑتا ہوں، چلتے چلتے میں چوک پڑتا ہوں، چلتے چلتے میں چوک پڑتا ہوں. تم میرے ساتھ چل رہی ہو کیا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو کیا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو کیا. عشق پر بات کرتی رہتی ہو، کرتی رہتی ہو، عشق پر بات کرتی رہتی ہو، عشق پر بات کرتی رہتی ہو. آپ سے اچھی داد تو میرے بزرگ دے رہے ہیں، انہیں یاد آ رہا کچھ انہوں نے جو کر بیٹھا. عشق پر بات کرتی رہتی ہو، عشق پر بات کرتی رہتی ہو، عشق پر بات کرتی رہتی ہو. اس کا انجام جانتی ہو کیا، اس کا انجام جانتی ہو کیا، اس کا انجام جانتی ہو کیا. تم مجھے
کال کیوں نہیں کرتی. اب کتنے لوگ ہیں ایسے دیکھنا چاہتا ہوں. مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا تم مجھے کال کیوں نہیں کرتی. تم مجھے کال کیوں نہیں کرتی. میرا نمبر اڑا چکی ہو کیا. میرا نمبر اڑا چکی ہو کیا. میرا نمبر اڑا چکی ہو کیا. دوستو یقین جانیں میں نے جس شعر کے لیے یہ غزل پڑھنے کے لیے میں آمادہ ہوا ہوں وہ شعر اس محفل میں پڑھ کے میں آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. حسن پر روز آ رہا ہے شباب. حسن پر روز آ رہا ہے شباب. سنبھال لینا دوسرا مصرع. حسن پر روز آ رہا ہے شباب. حسن پر روز آ رہا ہے شباب. حسن پر روز آ رہا ہے شباب. روز صدقہ اتارتی ہو کیا. روز بہت اچھے. کیا کہنے یہ تھے جناب. میں دیکھیے وقت دامن وقت بڑا تنگ ہے. آپ سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور 5 شاعروں سے ابھی آپ کو ملاقات کرنی ہے. 5 شاعروں سے ملاقات کرنی ہے ابھی آپ کو. جی دوسرے دور میں سابق نائب صدر بلدیہ عبدالغنی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہاگاؤں کے الطاف بھائی آ جائیں. بھائی میں الطاف بھائی آپ کے حکم کی تعمیل میں کچھ شعر اور ارشاد. جی میں پڑھتا ہوں. تھوڑی سی آواز بڑھا. دیکھیے حقیقت تو یہ ہے ایمانہ ایک بات عرض کر دوں کہ میرا گلا بالکل خراب ہے. میں بالکل پڑھ نہیں پا رہا. میں نے جتنا بھی پڑھا ہے یہ آپ کی محبتوں نے پڑھوا لیا ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں آج کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں. میں اس کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. معافی چاہتا ہوں. میں جیسے میرا گلا چل رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ تک میری آواز خراب پہنچے. پھر بھی کوشش کرتا ہوں 2-3 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک غزل کا مطلع اور 2 شعر جو اہم شعر ہیں اس میں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. بلا دیں. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. کیا کہنے بھائی. روشنی بجھ گئی روشنی بجھ گئی مہتاب دم توڑ دیا. دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. آنکھ کھلتے ہی آنکھ کھلتے ہی میرے خواب نے دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. بہت اچھے. واہ واہ واہ. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. کون سا غم تھا جسے جھیل نہ پائے دونوں. کون سا غم تھا جسے جھیل نہ پائے. کون سا غم تھا جسے جھیل نہ پائے دونوں. کون سا غم تھا جسے جھیل نہ پائے دونوں. انگلیاں کٹ گئی انگلیاں کٹ گئی
مزراب نے دم توڑ دیا، روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا، آخری بار اسے یاد کیا تھا میں نے، آخری بار اسے یاد کیا تھا میں نے، آخری بار اسے یاد کیا تھا میں نے، اور پھر یاد کے اور پھر یاد کے ہر باب نے دم توڑ دیا، روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا، ایک پل میں کئی گھر ہو گئے غرقاب یہاں، ایک پل میں کئی گھر ہو گئے غرقاب یہاں، اور پھر یوں ہوا سیلاب نے دم توڑ دیا، روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا، آپ سے تم ہوا پھر تم سے ہوا تو آخر، آپ سے تم ہوا، آپ سے تم ہوا، پھر تم سے ہوا آپ سے تم ہوا، پھر تم سے ہوا تو آخر، آپ سے تم ہوا پھر تم سے ہوا تو آخر، دیکھتے دیکھتے آداب نے دم توڑ دیا، روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ۔ بہت اچھے، بہت ہی اچھے مشاعرہ کامیاب